الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. سورۃ النساء آیت نمبر 127 کی میں نے تلاوت کی ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، وضاحت چاہتے ہیں. قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، آپ ان سے کہیے ان کے بارے میں اللہ تمہیں واضح کرتا ہے، ان کے بارے میں اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے. وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ، اور جو کتاب میں تم پر تلاوت کیا جاتا ہے یتیم عورتوں کے بارے میں. اس کا عطف اللہ یفتیکم پر ہے، یعنی اللہ تعالی ان کے بارے میں وضاحت فرماتا ہے. اسی طرح کتاب اللہ کی وہ آیتیں بھی وضاحت کرتی ہیں جو اس سے قبل یتیم لڑکوں کے بارے میں نازل ہو چکی ہیں. اس سے مراد سورۃ النساء آیت نمبر 3 ہے، جس میں یتیم لڑکیوں کے مسائل کا تفصیل سے تذکرہ آیا ہے. اور بعض مفسرین نے کہا کہ ایک جملہ معترضہ ہے. ما یتلا مبتدا ہے، وفی الکتاب خبر ہے، یعنی یتیم لڑکیوں کے بارے میں تم کو جو حکم سنایا جا رہا ہے وہ کتاب میں یعنی لوح محفوظ میں محفوظ ہے. اللاتی لا تؤتونہن ما کتب لہن، جن کو تم ان کا حق نہیں دیتے ہو، جن کو تم ان کا واجب کردہ حق نہیں دیتے ہو. واجب کردہ حق اس سے مراد میراث اور مہر ہے. پھر فرمایا وَتَرْغَبُونَ أَن تَنْكِحُوهُنَّ. اس آیت کے 2 ترجمے بیان کیے گئے ہیں. پہلا ترجمہ، تم ان سے نکاح کرنے کی رغبت رکھتے ہو. اس ترجمے کے اعتبار سے حساب سے یہاں فی محذوف ماننا پڑے گا. وَتَرْغَبُونَ فِي أَن تَنْكِحُوهُنَّ، تم ان سے نکاح کرنے کی خواہش اور رغبت رکھتے ہو. اور اس کا ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا ہے تم ان سے نکاح کرنے سے اعراض کرتے ہو. اس صورت میں آیت میں عن کو محذوف ماننا پڑے گا، اس لیے کہ رغیبہ کا صلہ اگر ان سے آئے تو اس کے معنی ہوتے ہیں اعراض کرنے کے. جیسے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے گا. ومن یرغب عن ملت ابراہیم، تو رغیبہ کا صلہ عن سے آ جائے تو اس کے معنی ہوتے ہیں اعراض کرنے کے. تو اس آیت کے دونوں معنی مفسرین نے بیان کیے ہیں. ایک تم ان سے نکاح کرنے کی رغبت رکھتے ہو، دوسرا ترجمہ تم ان سے نکاح کرنے سے اعراض کرتے ہو. سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر عورت خوبصورت ہوتی، مالدار ہوتی، تو اس کا سرپرست اس میں رغبت کرتا اور اس سے نکاح کر لیتا تھا. اس کے برخلاف اگر عورت خوبصورت نہ ہوتی، نہ وہ خود اس عورت سے نکاح کرتا، نہ کسی اور سے اس عورت کا نکاح کرواتا،
اس ڈر سے کہ کہیں کوئی اور شخص اس کے مال کا وارث نہ بن جائے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا والمستضعفین من الولدان، اور کمزور بچوں کے متعلق بھی اللہ تمہیں حکم دیتا ہے۔ زمانے جاہلیت میں جس طرح عورتوں کو میراث سے محروم کر دیا جاتا تھا، اسی طرح بچوں کو بھی میراث سے محروم کر دیا جاتا تھا، کیونکہ ان لوگوں کا کہنا تھا کہ میراث کا حقدار وہی ہے جو کماتا ہو، میراث کا حقدار وہی ہے دشمن کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو۔ لہٰذا وہ لوگ کہا کرتے تھے الرجال القوام، طاقتور مرد ہی میراث کے حقدار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس ظلم کا خاتمہ کیا اور ہر صاحب حق کو اس کا حق دلایا، چاہے وہ مرد ہو کہ عورت، چھوٹا ہو کہ بڑا۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اللہ تعالیٰ یہ بھی فتویٰ دیتا ہے کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف کے ساتھ قائم رہو۔ یہ حکم حکام کو بھی ہو سکتا ہے، اولیاء اور اوصیاء کو بھی ہو سکتا ہے۔ فرمایا وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، جو کچھ تم خیر کے کام کرو گے اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے۔ یعنی تم یتیم بچوں اور بچیوں کے ساتھ جو کچھ حسن سلوک سے پیش آؤ گے، یقیناً اللہ کو اس کا علم ہے اور اس کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرے گا۔ تو یہی ایک آیت کریمہ آج کے لیے کافی ہے۔ تفسیر کا سلسلہ جاری ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔